آج کی کہانی کا عنوان ہے شہد کی مکھی اور ریچھ۔ ایک بڑے جنگل میں شہد کی مکھیوں کا بسیرا تھا، جس میں وہ بڑی خوشحال زندگی بسر کر رہی تھیں۔ ہر مکھی دوسرے کی معاون و مددگار تھی اور ہر ایک نے اپنا ذمہ الگ الگ کام لیے ہوئے تھے۔ کچھ مکھیاں انڈوں پر مقرر تھیں تو کچھ سارا دن گھوم پھر کر پھولوں کا رس جمع کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک جسامت میں کچھ بڑی مکھی تھی جو کہ سب کی سردار تھی۔ وہ ملکہ کہلاتی تھی۔ ایک دن ایک سرکش ریچھ نے اس کی طرف رخ کیا۔ جب وہاں سے گزرا تو شہد کی خوشبو نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ تلاش کرنے لگا اور کچھ ہی دیر بعد سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا اور چھتے تک پہنچ گیا۔ جب مکھیوں نے ریچھ کو آتے دیکھا تو وہ بے چین ہو گئیں اور خوف سے ادھر ادھر اڑنے لگیں۔ ملکہ مکھی نے سب کو اطمینان دلایا اور آگے بڑھ کر ریچھ کو کہا، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم امن و سلامتی سے زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ ریچھ نے جواب دیا، میں بھوکا ہوں، مجھے شہد چاہیے تو میں کچھ نہیں کہتا۔ ملکہ نے جواب دیا، یہ شہد بڑی مشقت سے حاصل ہوتا ہے، ہم اپنا حق تمہیں کیوں دیں، جبکہ ہمارے بچوں کی غذا بھی صرف یہی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی ریچھ غصے سے بھر گیا اور زور زور سے درخت کو ہلانا شروع کیا تاکہ شہد کا چھتا نیچے گر جائے۔ مکھیاں بیچاری چیخنے لگی اور خوف سے کپ کپی طاری ہو گئیں۔ تو ملکہ نے کہا، رکو رکو، یہ لو شہد لے لو۔ یہ سن کر ریچھ رک گیا اور کہا، صرف آج ہی نہیں بلکہ روزانہ شہد میرے دروازے کے سامنے رکھو گی۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، چلو روزانہ رکھ دیں گے۔ اگلے دن بڑی مشقت سے شہد جمع کیا اور شام کو سارا شہد ریچھ کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ ریچھ آیا اور مزے سے ہڑپ کر گیا۔ دن گزرتے رہے، بیچاری مکھیاں بھوک سے بے تاب رہتی۔ ملکہ انہیں دیکھ کر خون کے آنسو روتی۔ ایک دن ملکہ کی بہن، جو کہ خود بھی دوسری جگہ ملکہ تھی، ملنے آئی اور یہ بہت سمجھدار تھی۔ دیکھا تو ملکہ سمیت سب مکھیاں پریشان ہیں۔ وجہ پوچھی تو ملکہ نے ریچھ کا قصہ سنایا اور کہا، ہم تو بیزار ہو گئے ہیں، دن بھر کی تھکاوٹ الگ اور بچوں کی بھوک کی بلبلاہٹ سے رات کا سکون بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ سن کر اس ملکہ کو بہت دکھ ہوا اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دم اچھلی اور کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، لیکن اس میں ہمیں ریشم کے کیڑوں کی مدد لینی پڑے گی۔ چنانچہ کچھ مکھیاں قریب ہی موجود کیڑوں کے پاس گئیں اور ان سے ریشم کے دھاگے لے آئیں۔ پھر دانشور ملکہ مکھی نے کہا، ان دھاگوں سے ایک جال تیار کرو۔ جال تیار ہو گیا۔ پھر ساری مکھیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک جماعت شہد کے برتن میں چھپ کر بیٹھ گئی اور دوسری جماعت درخت کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئی، جہاں بیٹھ کر ریچھ شہد کھایا کرتا تھا۔ ریچھ آیا اور شہد کا برتن لے کر معمول کے مطابق درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ جیسے ہی برتن کا ڈھکنا کھولا تو چھپی ہوئی مکھیاں باہر نکلیں اور ریچھ پر حملہ آور ہو گئیں۔ ادھر سے دوسری مکھیاں بھی نکل آئیں اور اوپر سے اس پر جال پھینکا اور حملہ تیز کر دیا۔ ریچھ کے لیے اپنی جان بچانا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے بھاگا، یہاں تک کہ یہ جنگل چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ مکھیاں ملکہ کی بہن سے بہت خوش ہوئیں اور ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں اس دانشور ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر دوبارہ امن و سلامتی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کمزوروں پر رعب ڈالنا، ان کو تنگ کرنا، ان کی چیزیں ہتھیا لینا سب ظلم ہے اور ظلم کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کمزوروں کے ذریعے اس طاقتور ظالم کا سر نیچا کر دیا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کمزور ساتھی کو نہ تنگ کریں اور نہ ہی تکلیف پہنچائیں۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے نا؟ تو اب سے آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا، بلکہ ہر کسی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔